اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللهم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ and welcome back to yet another episode of the Divine Miracle. اور ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سورۃ الکہف کا چل رہا ہے. پچھلی جو پروگرامز میں ہیں ہم نے جنت اور جہنم کے بارے میں بات کی کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کا ایک کمپیریزن اور ایک پیرابل ہمیں شو کر رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی جنت اور خوبصورتی ہے وہ بہت وقتی ہے اور ختم ہونے والی ہے، اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں اور جو آسائشیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومنین کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، اور ان کا ایک اصل معنی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کیا کہ اس کو کبھی ختم نہیں کیا جائے گا اور اس میں برکات بڑھائی جائیں گی. اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے کفر اور اپنے شرک کی وجہ سے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آرام کا ذکر کیا وہ تنزیہ طور پہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے ہیں کہ بہت ہی بری آرام کی جگہ ہے کہ ان کے لیے جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اللہ سبحانہ جیسی جنت کی بارے میں ذکر کرتے ہیں اور اس میں کس طرح سے مومنین جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرنے والا، اور وہ جو بھی احسن عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بہتر عمل عطا کرنے والا ہے. یہاں پہ ایک بات پہ غور کرتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت کی وجہ سے ہم اپنی جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے ہمارے عمل قبول کرے گا. ہمارے عمل اس بات کے لائق نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیوی نعمتیں جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اس کے ایکویولنٹ ہو، اس کے برابر ہوں. ہم جنت میں داخل ہوں گے صرف اپنے رب کی رحمت کی وجہ سے، نہ کہ اپنے عمل کی وجہ سے. ہم عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنانے کے لیے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عطا کرے گا جتنا چاہے گا. اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو آپ قبول کرے اپنی نظر میں، اور ہمیں اتنا عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں راضی ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازے. جیسے کہ میں نے پروگرام کے شروع میں تلاوت کی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ واو کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلی دو قصے جو ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اس قصے کی طرف آ رہے ہیں. جو پہلا قصہ تھا وہ یہ تھا کہ جو نوجوان لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں باہر نکلے اور انہوں نے قربانی دی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کی جو وقتی نعمتیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور جنت کی حقیقی فائدے اور لذت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ باقی رہنے والی ہے. اور اب ان کو بیان کر دیجئے دنیا کی مثال اور دنیا کے مال کی مثال. اور اللہ سبحانہ دو آیت میں جو باغ والے ہیں جس کو دو باغ عطا کیے گئے تھے اس کے پورے ایسٹس، اس کے مال کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کتنا عطا کیا تھا اور اس کے پاس کتنا تھا، لیکن اس مال کے ذریعے وہ کتنا بڑا ناشکرہ بنا اور کس طرح سے اس کی نعمتیں اس سے چھین لی گئیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بیان کیجئے اور ان کو مثال بیان کیجئے ان دو لوگوں کی جن میں سے ایک کے پاس ان دونوں میں سے دو جنتیں تھیں. اس جنتوں میں جو باغات تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی جنت کے الفاظ سے ذکر کیا کہ اس کو جو اس کے باغات تھے اس میں کھجور جو اس کا مین ایسٹ تھا، اس کا مین مال تھا، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں پروڈکشن ملتی تھی، وہ مال کماتا تھا. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کو گھیرا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نخل سے، مطلب کھجور کے درختوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کھجور کا ذکر نہیں کیا، کھجور کے درخت کا ذکر کیا کہ اس کی جو پروٹیکشن کے لیے، جو سیکیورٹی کے لیے جو درخت تھے وہ بھی اس کے فائدے کے لیے تھے، لیکن اس کا اصل ایسٹ جو تھا وہ انگوروں کا تھا، وہ عناب کا تھا، وہ گریپس کا تھا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں بھی جو اس کے باغات درختوں سے کورڈ تھے کہ کوئی بھی چیز کو نقصان دے، کوئی بھی ہوا ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی جانور ہو، اس باغات کی جو اصل ایسٹ تھا جو انگور تھے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آ سکتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھجوروں سے پروٹیکٹ رکھا، اس کے کھجور
کھجور بھی اس کو نعمتوں کی طرف سے ملے ہوئے تھے, اور دوسری چیز اس کے باغ کے بیچ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زراعت رکھی ہوئی تھی. اور یہاں پہ یہی چیز بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ مال کی دولت, جو دنیا کی دولت ہے, کتنی وقتی ہے اور کتنی جلدی ختم ہو جانے والی ہے. ہم نے یہ حدیث بھی ذکر کی تھی, الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک جنت ہے. ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہاں پہ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں وہ پیرابل اور وہ ایگزامپل دینا چاہتے ہیں جو ہمیں اس دنیا میں اپنے وقت میں ملتا ہے, کہ لوگ کس طرح سے اپنے مال کے فخر کی بنا پر, اپنے دولت کی بنا پر لوگوں کو چھوٹا دکھاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک وہ کسی کو چھوٹا نہ دکھائیں, کسی کو چھوٹا فیل نہ کرائیں, وہ اپنے آپ کو سپیریئر فیل نہیں کرتے. آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں, آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں, اور باتوں میں اپنی گھڑی دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے پیسے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور انڈائریکٹلی وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا ہے. میرا یہ لان کا کپڑا دیکھو, میری یہ گھڑی دیکھو, میری گاڑی دیکھو, آج کل چیزیں خریدنا کتنا مہنگا ہو گیا ہے, آج کل ایکسپینسز میرے کتنے بڑھ گئے ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں انڈائریکٹلی کہ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے, میرے پاس بہت زیادہ ہے, اور میرے پاس یہ دیا ہوا ہے. اور وہ اس باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو سپیریئر فیل کرانا چاہتے ہیں, اور یہ ان کی انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس طرح سے اپنے مال کو ظاہر کرتے ہیں. اور یہ ایک مائنڈ سیٹ کا ذکر ہے, جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی, اور ہم نے اس آیات کو جو تھا ایک سرسری طور پہ ٹچ کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ دو گارڈنز والے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, ایک کو بہت دیا تھا اور اس کا مال پروڈکشن پہ پروڈکشن ہو رہی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں نہر بھی جاری کی ہوئی تھی, اور دوسرے کا اتنا پروڈکشن نہیں ہو رہی. دنیا میں ہمارے سامنے اس طرح کے کمپیریزنز ہوتے ہیں, دو بھائی ہیں, ایک کا بہت بزنس چل رہا ہے, دوسرے کا بزنس نہیں چل رہا, اور دوسرا بھائی جو ہے اس کو اس کی اولاد کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے, اس کو انسیکیور فیل کرانے کے لیے باتیں کہتا ہے اور اس کی فیلنگز کو ہرٹ کرتا ہے. اور ہمیں اس مال کے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے, اور یہی ہمارا ایک بیسک لیسن ہے اس سورہ کے اندر. اس دنیا کی اہمیت بار بار ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کا جو مال ہے وہ بالکل باقی رہنے والا نہیں ہے, یہ صرف متاع ہے, تھوڑے عرصے کا فائدہ ہے, اور انسان جو اس کو فخر کا ذریعہ بناتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی مثالیں رکھی ہوئی ہیں, فرعون کی مثال رکھی ہوئی ہے, قارون کی مثال رکھی ہوئی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا دیا لیکن ان کے بالکل کام نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اصل ایسٹ کی طرف بات کر رہے ہیں, گریپس, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی سراؤنڈنگ کی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جو سراؤنڈنگ پروٹیکشن کے لیے دی ہوئی تھی وہ بھی اس کے لیے ایک مال کا ذریعہ تھی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا, کہ زرع کہتے ہیں کہ کراپس, کہ اس کے جو بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کراپس دی ہوئی تھیں, ایسی ڈیلیکیٹ اس کو پلانٹس تھے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بیچتا تھا, کماتا تھا, اور اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتا تھا. اور یہ ہمارے آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے کلاسی ایریا میں جائیں یا بہت ایکسپینسو لینڈ ریزورٹ میں جائیں, وہاں پہ ہٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈیلیکیٹ فلاورز ہوتے ہیں, اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سراؤنڈنگز ہوتی ہیں, اور اس کی اصل جو خوبصورتی کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کے پودے ہوتے ہیں جو بہت ایکسپینسو لوگ نے لگائے ہوتے ہیں. ان پراپرٹیز کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اسی وجہ سے کہ بہت ایکسکلوزو قسم کا ایک زمین ہوتی ہے, اس میں ایکسکلوزو قسم کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے اطراف جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ بھی بہت ایکسکلوزو ہوتی ہے. اس کی بنا پہ اس کی بہت پرائس ہوتی ہے. اور یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دیا تھا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنے کے بجائے اس نے انہی نعمتوں کے ذریعے اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منہ شیئا, کہ دونوں جنتیں تھیں وہ بالکل پروڈیوس کرنے والی تھیں. ایسا نہیں تھا کہ ایک زیادہ پروڈیوس کر رہی تھی ایک کم پروڈیوس کر رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ورس نمبر 33 میں مزید بتاتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دو آیات میں اس کی جو ایسٹس ہیں, اس کی جو مال ہے, اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہوا تھا. اور اس کے دونوں جنتوں کو جو باغ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. بستان بھی گارڈن کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں ذکر کیا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں کا کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ یہ بھی دنیا کی جنت ہے, آخرت کی بھی ایک جنت ہے. دنیا کی جنت کس طرح کی ہے اور آخرت کی جنت کس طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کلتا الجنتین آتت اکلها, کہ دونوں جنتیں بہت پروڈیوس کر رہی تھیں, دونوں جنتیں بہت مال پروڈیوس کر رہی تھیں. ولم تظلم منہ شیئا, کسی نے بھی آپس میں ظلم نہیں ہوتا تھا, یہ ایک کم پروڈیوس کر رہی ہو ایک زیادہ پروڈیوس کر رہی ہو, کبھی پروڈیوس کرنا
نہ چھوڑ دے, کبھی اس میں جو ہے نباتات نہ آ رہے ہیں, اس میں کبھی پروڈکشن نہ ہو رہی ہو, ہر طرح کے فروٹ اس میں پائے جاتے ہیں. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا, اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا اس کے اندر ایک نہر بھی پھوٹ پڑی, اس کے اندر نہر بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ فجرنا پھوٹ پڑی, ایکسپلوڈ ہونے کے نام پہ ہوتا ہے کہ اس میں نہر نکل آئی کہ اس کو پانی کا بھی کوئی پرابلم نہیں تھا, کہ وہ اس کو پانی بھی آرام سے مل رہا ہے, اس کو بارش کی بھی پرواہ نہیں, اس کے باغات جو ہے پروٹیکٹڈ ہیں, اس کے پاس بڑے بڑے باغات ہیں, ایک نہیں بلکہ دو دو باغات ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کے اندر پروڈکشن بھی آل ایئر راؤنڈ ہو رہی ہے. وہ اپنے مثال کے طور پہ ہم دیکھیں ایک بندے کی فیکٹری ہے, اس کے گرینز پروڈیوس ہو رہے ہیں, وہ باہر باہر ملک میں بھیجا جا رہا ہے, اس کے ذریعے بزنس بنایا جا رہا ہے, اور اس کا کیپٹل گرو ہوا جا رہا ہے. اور یہاں پہ وہی بات کریں کہ یہ اس کا تھا, ہمیں مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سمجھانے کے لیے دیتے ہیں, اور یہ چیز کہ ہمیں اور غور و فکر اور تدبر کرنے کے لیے اس میں توفیق ملے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ فجرنا خلالہما نہرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے نہر نکال دی. وکان لہ ثمر, جب یہ مال اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے اس نے کہا فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, اس نے باتوں ہی باتوں میں جب آپس میں بات کر رہا تھا اپنے صاحب, اپنے دوست, اپنے کمپینین جس کے ساتھ روز ملاقات کرتا تھا, ساتھ ہوتا تھا, اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ باتوں ہی باتوں میں کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میں تم سے مال میں اور عزت میں, اولاد میں تم سے زیادہ ہوں. اس نے اس کے ساتھ ہاورو کی بات جو کی ہے کہ مثال کے طور بار بار کے لوٹ کے کسی چیز کی طرف آنا. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اسے ادھر کی بات کر رہے ہیں, ادھر کی بات کر رہے ہیں, موسم کی بات کر رہے ہیں, پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بات کرتے کرتے بار بار وہ اپنی بات کی اپنی طرف دھیان لے آئے, اپنی طرف بات کرے, اور جب وہ اس بات کی کوشش میں لگا رہے کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں اور بات نہ کرے, تو آپ سے بولے ویسے تمہیں پتہ ہے کہ میرے پاس کتنا زیادہ آج کل کام چل رہا ہے, کتنا میرے پاس آج کل پیسے آ رہے ہیں, کتنے لوگ میرے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, میں جو تمہیں ٹائم دے رہا ہوں وہ کتنا جو ہے قیمتی ہے, لیکن تمہارے لیے میں ٹائم نکال کے آیا ہوں. یہ ایک انڈائریکٹ سنانے کا انداز ہوتا ہے. اسی کو مثال دے کے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس نے بات ہی باتوں میں اپنا جو صاحب تھا, اپنے ساتھ کلوز کا کمپینین تھا, ہو سکتا ہے وہ بزنس میں بھی پارٹنر ساتھ ہوں, اللہ عالم, ہم صرف سمجھنے کے لیے بہتر طریقے سے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وکان لہ ثمر, اور اس کے پاس جب وہ فروٹ تھا اس نے اس کو کہا کہ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں, میرے پاس مال زیادہ نہیں کہا اس نے, میں تم سے مال میں زیادہ ہوں. اس کی کانسنٹریشن اپنی طرف تھی, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے, اولاد بھی زیادہ ہے, اور میرے پاس عزت بھی زیادہ ہے. اس نے اپنی طرف ساری نسبت دی. جو تکبر ہے, جیسے علماء بیان کرتے ہیں اور اسلاف نے بھی بیان کی ہے, تکبر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دیں اور آپ دینے والے کو بھول جاؤ اور وہ نعمت اپنی طرف ڈائریکٹ کرو اور بولو یہ مجھے میری وجہ سے ملا ہے. اور اس کا جو سیزن تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسم کا سیزن تھا اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے پاس نہر کی وجہ سے کتنا مال آ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو تھوڑا سا اس کو ذرا فیل کراؤں کہ میرے پاس کچھ ہے, میری تعریف بھی نہیں کرتا, میرے بارے میں کچھ بولتا بھی نہیں ہے. تو اس نے بولا کہ تمہیں پتہ ہے میرے پاس مال کتنا زیادہ ہے. باتوں ہی باتوں میں ہاورو کہ بار بار ایک چیز کی طرف واپس لے کے آنا, اپنی طرف بات کو دھیان دینا, اور اسی لیے اس نے اس کو اس طرح سے انڈائریکٹلی بتایا کہ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور عزت بھی زیادہ ہے. وہ کسی اور طریقے سے بھی اس بارے میں کہہ سکتا تھا, عزت, اتھارٹی, رسپیکٹ, میرے پاس فالوورز, میرے پاس لیبر کتنے ہیں, کام کرنے والے کتنے ہیں, یہ ساری باتیں وہ کرنے لگا, اور اسی لیے اس نے دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کی, اور اسی کی وجہ سے اس کے لیے مشکل کا باعث بنا. ہم یہاں پہ سمجھتے چلیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مال دیتا ہے آزمانے کے لیے اور مال لے بھی لیتا ہے آزمانے کے لیے, اور انسان جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے, اور اگر وہ مال اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس سے کھینچ سکتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اس کو استجراج کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو چھوٹ دیتے ہیں کہ کبھی بھی چاہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا یہ مال کھینچ دیتے ہیں, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. پھر وہ کیا کیا اس نے, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنی باغ میں داخل ہوا اکڑ کے ساتھ, اپنی نفس کے ساتھ ظلم کرتا ہوا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوا, اس گمان کے ساتھ, اس فخر کے ساتھ کہ میں جو میرے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. اور اس نے کہا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا, کہ مجھے نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوئے گا, میرے پاس جو یہ مال ہے کبھی اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا, اس کو کوئی کمی نہیں آئے گی, یہ جس طرح سے ہوتا جا رہا ہے, پروڈیوس کرتا جا رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا. اور اس فخر کے ساتھ وہ باغ میں داخل ہوا. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس باغ کے قصے کے بارے میں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ بریک. اور ہم بات کر رہے تھے دو باغ والوں کی سورۃ الکہف میں کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں مٹیریلزم کا ایشو چل رہا ہے اور کس طرح سے لوگ فخر میں لگے ہوئے ہیں. لوگ اصل میں لوگوں کو امپورٹنس نہیں دیتے اور ہم یہی سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کی اہمیت دی ہے, لوگوں کی اخلاق کی اہمیت دی ہے, لوگوں نے لوگوں کی سوچ کی اہمیت دی ہے کہ وہ کتنی پاکیزگی کی سوچ رکھتے ہیں. مال آنے جانے والی چیز ہے, ہم یہ کہتے تو بہت آسان سے ہیں لیکن ہماری سوسائٹی میں اور ہم خود ان لوگوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں, ان کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں جن سے ہمیں کوئی کام ہوتا ہے, دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے, دنیا کا کوئی مال ہوتا ہے, دنیا کی کوئی لالچ ہوتی ہے اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. جو ہماری آخرت کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے, ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہمیں بلاتا ہے, ہم ان چیزوں کو اس لیے اہمیت نہیں دیتے کیونکہ ہمارا یقین اصل میں دنیا کے معاملے میں زیادہ ہے اور آخرت کے معاملے میں ہمارا یقین کم ہے. اور ہمیں اپنے یقین کو آخرت کے معاملے میں بڑھانے کی ضرورت ہے. جب ہم اپنی یقین کو آخرت کے بارے میں بڑھائیں گے تو ہمارا عمل آٹومیٹکلی درست ہو جائے گا, ہماری پرائیورٹیز آٹومیٹکلی کریکٹ ہو جائیں گی اور ہمارا راستہ سامنے بالکل کلیئر ہوگا کہ ہم دنیا میں بھی محنت کریں گے تو ہم اس محنت کو آخرت کی انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کریں گے. اور دنیا میں جو مال ہے چاہے وہ کتنی دولت ہوگی, ہمیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرے گا. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے جب باغ میں داخل ہوا, بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ کو آیت کوٹ کی تھی, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. وہ داخل ہوا اپنے باغ میں فخر کے ساتھ ظلم کرتا ہوا. ظلم کیا ہے کہ ایک چیز جس کا حق جس جگہ پہ ہے اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھ دیا جائے. انسان کی تخلیق, وہ اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے, وہ سوچے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا بنایا ہے, وہ کس طرح سے مرے گا, مٹی سے بنایا گیا ہے, ایک پانی سے بنایا گیا ہے جس کو وہ کراہت کی نظر سے دیکھتا ہے, وہ کس طرح سے اپنی تخلیق کے اوپر فخر کر سکتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا جب اس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجود دینے کی وجہ سے اس کا دنیا میں وجود پیدا ہوا. اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس کا رب ہے, اس کو مال دیتا ہے, اس کو دولت دیتا ہے, اس کو صحت دیتا ہے, اس کو اولاد دیتا ہے, وہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کی ناشکری کرتا ہے, اس رب کی ناشکری کرتا ہے جس نے اس کو سب کچھ دیا, اس کے لیے مواقع پیدا کیے, اس کے لیے راستے بنائے, اور وہ اپنی طرف ڈائریکٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ میری وجہ سے ہے, یہ میرے پاس ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. اور زندگی ایک جھٹکا دیتی ہے اور انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں مال دیتا ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ لے لے. یہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے ذریعہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ذریعے ہے. یہ مال حلال ذرائع سے کمایا جا رہا ہے یا حرام ذرائع سے کمایا جا رہا ہے, یہ چیز ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے. اس نے کہا ما اظن ان تبید هذه ابدا, یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. فرعون نے بھی یہی سوچا تھا, قارون نے بھی سوچا تھا کہ جتنا میرے پاس مال ہے, جتنا بھی استعمال کروں, چاہے میں نوکری کروں نہ کروں, میں کوئی بزنس کروں نہ کروں, میرے پاس آج اتنا مال ہے کبھی ختم نہیں ہونے والا. اس کی گردن اوپر ہو جاتی ہے, وہ لوگوں کو نیچے دیکھنا شروع کرتا ہے, لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کرتا ہے. یہ فخر بہت خطرناک چیز ہے اور اس نے وہی کیا. اور یہ کہتے مزید آگے کہتا ہے وما اظن الساعة قائمة, کہ کبھی مجھے نہیں لگتا کہ جو قیامت آئے گی. وہ یہی غلطی کر بیٹھا کہ وہ باغ میں چل رہا ہے, اپنے ایسٹس کو دیکھ رہا ہے, اپنے لیبرز کو دیکھ رہا ہے, اپنی کام کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اس کے سامان باہر ملک میں لے جایا جا رہا ہے. جیسے آج کوئی فیکٹری میں ہو, اس کی فیکٹری 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 5 بڑھتی جا رہی ہے. انٹرنیشنل بزنس آگے بڑھ رہا ہے, انٹرنیشنل لیول پر اس کا لوکل بزنس بڑھ رہا ہے, اور وہ اس گمان میں پڑ جائے سب چیز کو دیکھ کے یہ تو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے, اس کو تو کون روکے گا. یہ والے تکبر والے الفاظ انسان خیال رکھے کہ ایسا نہ ہو. شہرت آتی ہے جاتی ہے, کتنے دنیا میں لوگ آئے, کتنے ایسے لوگ آئے اور چلے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی کس کا نام رکھا, کس بنا پہ رکھا. ہم یہ بات پہ غور کریں تو ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے چیز سمجھنا. پھر اس نے یہ بات بولا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا. اور اگر مجھے لوٹا بھی دیا جائے میرے رب کے پاس تو مجھے یہ گمان ہے کہ مجھے جو ہے بہتر دیا جائے گا جو ابھی میرے پاس ہے. پچھلی سوسائٹیز جو گزری ہیں اہل کتاب کی, ان میں یہ بات کی مسکنسیپشن تھی, 2 ایکسٹریمز تھے. آج ہمارے سوسائٹی نے بھی یہ چیز کو اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مال دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے اور راضی ہے, اور اگر آپ کو مال نہیں ہے تو آپ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے باعث پہ جو ہے جی رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ ایکسٹریم بیہیویئر تھا کہ اگر آپ بالکل ہی مال چھوڑ دیں گے, دولت چھوڑ دیں گے, جنگلوں میں چلے جائیں گے تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قربت
محبت کی نشانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ اسلام ہمیں مڈل راستہ بتاتا ہے، مال کی بھی اہمیت ہے، مال کا فائدہ ہے، مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، انہیریٹنس کا ہے، ہمارے کتنے احکامات ان چیزوں کے اوپر جو مال کے اوپر بیسڈ ہیں۔ ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ مال برا نہیں ہے، ہم مال کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں یہ برا ہے۔ ہم کسی چیز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کو جائز طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا اپناتے ہیں، یا حرام ذرائع سے اس کو اپناتے ہیں اور یا حرام چیزوں میں استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے امام حسن البصری کہتے تھے کہ اے اللہ ہمارے ہاتھ میں دنیا عطا کر لیکن وہ ہمارے دل میں نہ آئے، کیونکہ وہ ہمارے استعمال ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، لیکن جو ہمارے دل میں کبھی نہ داخل ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت ہمیں آخرت کا جو آبجیکٹو ہے اس سے ہمیں غافل کر دے۔ اس نے یہ بات دو چیزیں بولی کہ یہ قیامت کبھی نہیں آنے والی، ایک چیز کا انکار، دوسرا یہ کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا بھی دیا جائے تو مجھے بہتر سے بہتر ملے گا، یہ اپنی طرف سے اس نے گمان کیا۔ قال له صاحبہ، جب اس کا یہ رویہ تھا اس نے اس کو بار بار سنانے کی کوشش کی، اس کی بھی فیلنگز ہرٹ ہوئی، جو دوسرا باغ والا تھا اس کا بھی مال نہیں آ رہا تھا، وہ بھی سٹرگل کر رہا ہوگا، وہ بھی کوشش کر رہا ہوگا اپنی اولاد کو دینے میں۔ اس نے کہا اپنے دوست سے وہو یحاورہ، اس نے اس کی باتوں میں جب اس کی باتیں سنی تو اس کی باتوں میں آپس میں جب وہ کر رہا تھا، بار بار اس کی کوشش دیکھ رہا تھا، انسان سمجھ جاتا ہے دوسرے کا مقصد۔ اس نے اس کو کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو، اس کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر تمہیں نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا اور تمہیں فیشن کر کے سوار کے تمہیں ایک رجل بنا دیا، ایک آدمی بنا دیا، تم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، تم اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو۔ اور یہی کفر کے الفاظ ناشکری کے لیے بھی قرآن میں استعمال ہوئے کہ تم کیا اللہ تعالیٰ کی ایک چیز کا انکار کرتے ہو اور ایک چیز کو اپناتے ہو، کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں کا کہ جو ہے کہ ناشکری کے الفاظ میں بھی آیا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا شرک میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری اس حد تک کہ قیامت کا انکار کر دے، آخرت میں لوٹائے جانے کو انکار کر دے۔ اور اگر لوٹایا بھی جائے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں بولتے ہیں کہ ہاں ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، اور اگر ہوگا بھی تو دیکھا جائے گا۔ جیسے قریش کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسی باتیں نہیں کی کہ اللہ کے نبی نے بولا کہ جہنم کے فرشتے اتنے ہیں، انہوں نے بولا، ایک نے بولا اچھا 2 کو تو میں سنبھال لوں گا، باقیوں کو تم سنبھال لینا، ہمارے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے فخر والے الفاظ جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے استعمال کرتے۔ ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل اور میں ہوں وجی الدین، اور ہم بات کر رہے ہیں مال کے اوپر، مٹیریلزم کے اوپر۔ مٹیریلزم کا فتنہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اور یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا کہ دجال مٹیریلزم کا فتنہ بھی لے کے آئے گا۔ ہم نے نالج کے فتنے کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے مٹیریلزم کے فتنے کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم یوتھ کے فتنے کے اوپر جو ایمان کا فتنہ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور آگے اتھارٹی کے فتنے کے اوپر بات بھی آئے گا۔ نالج کا جو فتنہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کے سٹوری سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے ایمان کی فتنے کے اوپر بات کی ہے، ایمان کا فتنہ بہت بڑا ہوگا جب دجال کا فتنہ آئے گا، اور دجال کا فتنہ ایک تو دجال کے آنے کے بعد ہے اور ایک دجال کے آنے سے پہلے ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں ہیں وہ ثابت ہو رہی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کے بارے میں تعلیمات دی اور جس طرح سے ہمیں وارن کیا کہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا، وہ اس طرح سے اپنے فتنوں کو لے کے آئے گا کہ بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ایمان میں بہترین اور مضبوط سمجھتے تھے وہ اس فتنے میں پڑ جائیں گے۔ مال کا فتنہ بہت برا ہوتا ہے، انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد جلدی سے آیات کے اوپر سے یا سورس کے اوپر سے گزرنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پروگرامز ہم کر رہے ہیں اس سورہوں کے ذریعے ہم آپ کو ریمائنڈرز دیں، ایسی بات کریں جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے قریب کرے۔ قرآن آپ کو آپ کے رمضان میں خوبصورتی لے کے آئے، کیونکہ اس کی تلاوت رمضان میں ہر طرح سے کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں، شروعات اسی کی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رمضان میں بھی خاص طور سے دہراتے تھے، مزید اس کے اوپر وہ کام کرتے تھے، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کی ایک الگ خوبصورتی ہے، اسی کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو زندہ کرتا ہے، افضلیت دیتا ہے، ان کو کیا کہتے ہیں سکسیس کی طرف لے جاتا ہے۔
ہے، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان کو تنزلی کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے لیے ضروری ہیں اور وہ قرآن کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں، اس کے بغیر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات اپنی مرضی سے نہیں کی، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہی ہے۔ قال له صاحب وهو يحاور اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تم اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو، اس بندہ نے اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو کریں گے، مال کی تو نعمتیں تمہارے سامنے ہیں، لیکن تم اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا، تمہیں ایک مرد بنایا، تمہیں مال دیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں وجود دیا، تمہیں کس چیز سے بنایا ہے۔ تو اپنی اوریجنیشن کو دیکھو، کیا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پھر بھی کفر کرو گے؟ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن اس نے اپنے بارے میں جب ذکر کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اوپر رکھا، اپنا ذکر نیچے رکھا، لیکن جو پہلے والا فخر کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو اوپر رکھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میرا رب جو ہے وہ اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے نعمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس کو چاہے لے لیتا ہے۔ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نہ اپنی نفس کے ذریعے، نہ اپنے مال کے ذریعے، نہ اپنے عبادت میں کسی کو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جتنا دے رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، مجھے کوئی چھوٹا فیل کرائے یا مجھے کوئی کمتر فیل کرائے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لوگوں کی باتیں ضرور بری لگتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا مجھے دیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر ادا کرنے والا ہوں۔ تم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور جو بھی نعمتیں دی ہیں اس کو لوٹاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اس نے یہ بات بولی لیکن واللہ ربی، لیکن مجھے دینے والا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے، آج میرے پاس نہیں ہے کل میرے پاس آ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے اگر چھین لے تو تم کیا کرو گے؟ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اصل چیز یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور ایسا کیوں نہیں کیا تم نے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تمہیں فخر کی بجائے، ظلم کرنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے دیتا ہے، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور یہی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ملے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ثابت ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے مال، دنیا دیتا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال نہیں دیتا، غربت میں رکھتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب اسی کے ذریعے آتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ان کو مال دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر غربت میں مبتلا کرے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی وجہ سے بھلا دیں گے۔ ہمیں یہ بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمیں دینے والا ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم نے مجھے دیکھا مال میں کمی، مجھے اولاد میں کمی، مجھے عزت میں کمی، اگر تم دیکھی، عزت ایسی چیز ہے جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عزت دینے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ یہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف عزت لوٹانی چاہیے، اللہ ہی عزت والا ہے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے، اور ہم اس فخر میں نہ آئیں کہ ہمیں عزت ہماری وجہ سے ملی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو عزت دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو عزت دینا سیکھیں، لوگوں کو ان کے مقام پہ جو ہے ان کو زیادہ عزت دیں، کہ غریب ہو امیر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو، ان کے عزت دینا یہ آپ کی عزت ہونے والی کی نشانی ہے۔ اس نے بولا کہ اگر تم نے مجھے مال میں دیکھا اور اولاد میں کمی دیکھی تو تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ تم نے فخر کیوں کیا؟ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیوں کیا؟ آگے وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی بھی طاقت اور قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، نہ کہ انسان اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرے۔ ہمارے پاس لوگوں کے پاس گاڑی ہوتی ہے، اپنی گاڑیوں میں فخر کے ساتھ چلاتے ہوئے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہوئے، لوگوں کو گاڑی مارتے ہوئے کہ ہو گیا تو ہو گیا، میرا فادر یہ پوزیشن پہ ہے، میرا تعلق اس چیز میں ہے، کیا کر لو گے؟ یہ سارے فخر کی نشانی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہ ہو کہ پکڑ آئے اور آپ ایسے پھنسیں کہ پھر آپ کی جو ہے اس سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ اللہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے
جنت میں میرے باغ میں ایسا جو تمہارے سے بہتر ہو، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے تم سے بہتر، ہو سکتا ہے تمہارے سے لے لے. اور وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے ایسا عذاب بھیجے، ایسے حسبان بھیجے، ایسی ہوا بھیجے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، کہ تمہاری جو بھی یہ مال ہے یہ بالکل فلیٹ ہو جائے، بالکل گر جائے اور بالکل تباہ ہو جائے. کیا کرو گے تم اگر تمہارے ساتھ اس طرح سے ہوگا؟ ہم یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے. پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ہم بات کر رہے تھے مٹیریلزم کی اور اس سٹوری کی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے. وہ ہے باغ والوں کے بارے میں، کہ کس طرح سے ایک باغ والے نے فخر دکھایا اور مال کے اوپر دوسرے کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی. اور ہم اس کے ساتھ اپنے آج کے ٹائم میں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ مال کی جو وسعت ہے، مال کی ہونے کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹا دکھاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنے فخر کا اظہار کرتے ہیں. تو ہم جب بریک میں جانے سے پہلے آیت کے اوپر بات کرتے ہیں، آیت نمبر 40 کے اوپر، 40 کے اوپر، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا. اس بندے نے کہا جس کی فیلنگز ہرٹ ہوئی تھیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم دیا تھا اپنے فضل سے اور جس کو زیادہ دیا تھا اس سے بات کر رہا تھا، اور اس نے بولا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دے بہتر تمہارے کو جو دیا ہے اس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے دے. من جنتے کا، تمہارے پاس جو باغات ہیں تمہیں آج اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا، کل ہو سکتا ہے مجھے مل جائے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے ایسا ہوا بھیج دے، ایسا حسبان بھیج دے، من السماء فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور تمہارا جو تم ہرا بھرا دیکھ رہے ہو، جو اتنا فلرش ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، وہ تمہارا سب تباہ ہو جائے. اور یہ سعیدن زلقہ بالکل ضائع، بالکل فلیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دے. تب کیا کرو گے؟ او یصبح ماؤہا غورا، اور جو تمہارے پاس جو نہر پھوٹ کے نکلی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو روک دے، وہ اللہ تعالیٰ زمین میں بند کر دے، تو تم فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تم اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایسی سچویشن لے تو تم کیا کرو گے؟ ہمیں یہاں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کا پورا بزنس بیٹھ جائے، کسی کا مال بیٹھ جائے، کسی کے اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹس فریز ہو جائیں، اس کا پورا جو اسٹاک مارکیٹ میں جو اس کے ایسٹس ہیں سب ختم ہو جائے، اس کے شیئرز ختم ہو جائیں، سب ختم ہو جائے، اور وہ جس کے اوپر فخر کرنے بیٹھا وہ سارا ختم ہو گیا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی مال دیتا ہے، کبھی مال لے لیتا ہے. ہم لوگوں کو نیچا نہ دیکھیں صرف ان کی دین کی وجہ سے یا ان کی غربت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت سے جس کو چاہے دے سکتا ہے، اور انسان کی محنت ضروری نہیں کہ اس کو اس کے حصول میں اس کی مدد کرے. لوگ بہت محنت کرنے والے ہیں، مزدور جو باہر محنت کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی عقل کی وجہ سے، کسی کی ذہانت کی وجہ سے کسی کو ایسے گھر میں پیدا کرتا ہے جس میں مال اس کو عطا کرتا ہے. تو یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے آسانی پیدا کی ہے اور کسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محنت کا ذریعہ بنائے ہیں. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر گزار رہیں. تو اس نے یہ بات بولی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا پانی روک دے، اس بالکل زمین میں بند ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، اور تم نہیں اس کو ہرگز لے کے آ سکتے، تب کیا کرو گے؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور اس کے پورے جو باغات پھل کے تھے، اس کا جو مین، اس کا جو پروڈکشن کا جو مال تھا اس کو احاطہ کر لیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور پھر وہ رہ گیا صرف اپنے ہاتھ کو ملتا ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، میرا تو اتنا مال تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جو بات تھی دوسرے باغ والے کی وہ سن لی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، وہ اپنے ہاتھ کو ملتا رہ گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یوں کرتا رہ گیا. وہ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ اس کے الفاظ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا پورا جو مال تھا ضائع ہو گیا، اور اس کا جو پورا جو باغ تھا وہ ایسا ہو گیا جیسے الٹ گیا ہو. اور اس نے کہا یا لیتنی، کاش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور وہ بالکل اس کے اندر جو ہے بالکل اس کے مال جو تھا پورا الٹا ہو گیا، اس کی جو ایسٹ تھا وہ خراب ہو گیا، اور اس کا جو روف تھا، جو اس کے جو درخت تھے وہ اس کے اوپر گر گئے. جس چیز کو اس نے سیکیورٹی کے لیے بنایا تھا وہی اس کے اوپر گر گئے، اس کی تباہی کا ذریعہ بنے. کبھی کبھار انسان اس بات کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا نہیں، میرے اتنے گارڈز ہیں، میری اتنی سیکیورٹی ہے، میری اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں. کبھی کبھار زلزلہ آئے، وہی دیواریں گریں اور اس کے جو گھر کے اوپر اس کا نقصان کا ذریعہ
ذریعہ بن جائیں، یا اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ اسی کے غلطی سے کوئی بندوق چل جائے اسی کی تباہی کا ذریعہ بن جائے، یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کا شکر ادا کرنا اور ہمبل رہنا، عاجزی رکھنا، فخر نہ آنے دینا، تکبر نہ آنے دینا اللہ سے، اور ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوں اپنے پاور کے چکر میں کہ میرے پاس تو اتنی سیکیورٹی ہے اور میں کسی کو غلطی کے ساتھ اس کے ساتھ برا سلوک کروں یا کسی کی جان لے لوں، اور کل کو پتہ چلا کہ وہی سیکیورٹی کل کو میرے پیچھے پڑ جائے، مجھے پکڑنے کے لیے میری ہی خلاف نفرت کر بیٹھے، تو یہ کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حال میں جو ہے ذکر کرتے رہیں، شکر ادا کرتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جو نعمت ہے کل کو لے لے۔ اور ہمارے سامنے کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کو خاندانی پیسے عطا کیے لیکن ان کی اولاد اس پیسے کو استعمال نہ کر پائی، ان کے لیے ان سے وہ چھین لیا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مال کی، جان کی، صحت کی حفاظت کرے اور ہمیں اس بات کو ریلائز کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور تکبر اور کفر سے ہمیں بچائے اور شرک سے بھی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہ اس نے اس بات کا ریگریٹ شو کیا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کہ یہاں پہ اس کا جو مال تھا اس کو واپس لوٹانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور یہ اللہ تو سبحانہ تعالیٰ جسٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو لیسن سکھاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین سکھانے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سکھانے کا انداز بہترین ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اوپر ہمیں تسلیم کر کے قبول کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر کے اوپر، کہ اس کے شر سے، اس کے خیر سے ہم اس کو قبول کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کریں۔ میں بار بار شکر کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شکر ایک ایسی چیز ہے جس میں ہمیں بار بار یاد دہانی کرانا ضروری ہے، کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، انسان نسیان میں ہے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری میں گزرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جلدی جو نعمت ہے ان کو بھلا دیتا ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور کوئی بھی نہیں تھا اس کی مدد کرنے والا، کوئی بھی ایسا گروہ نہیں تھا جو اس کی مدد کر سکتا، وہاں پہ اس کا لیبر کام نہیں آیا، اس کا مال کام نہیں آیا، اس کے پاس جو ایسٹس تھا وہ کام نہیں آئے، کچھ بھی اس کو بچانے والا نہیں آیا۔ من دون اللہ، اللہ کے خلاف، اللہ کے برعکس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ادنا سا بھی کوئی بندہ نہیں تھا جو اس کے پاس آ کے اس کی کوئی مدد کر سکتا۔ وما کانا منتصرا، اور کوئی بھی مدد نہیں کر پایا، اس کی کوئی مدد کی ہی نہیں گئی، اور اللہ سبحانہ اور اپنی مدد کر بھی نہیں پایا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پایا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں باتیں بتاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ وفروا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مت بھلاؤ، یہ دنیا تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈال دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں پکا کرے۔ ہم اس کے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تفصیلاً، اور جو دل سے ہم بات کر سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری بھی ہماری زندگی میں بھی کون سی چیزیں، دین پہ چلنے کا مقصد یہی نہیں کہ انسان بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہو، بلکہ وہ ایک جرنی پہ چل رہا ہے جس میں وہ اس بات کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، اس میں گرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بہت محبوب ہے۔ ہم یہاں سے ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس سٹوری کا اختتام کریں گے۔ سو پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ڈیوائن میریکل، اور ہم بات کر رہے ہیں قرآن کی سورۃ الکہف کے اوپر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس پروگرام کے ذریعے فائدہ ہو رہا ہو اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھ رہے ہوں، اور ہمارا صرف ایک مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف تعلق جوڑ لیں، ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا مقصد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو، اور یہی ایک شروعات ہے، یہی ایک نیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت میں خالص رکھے۔ ہم بات کر رہے تھے مٹیریلزم کی، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس کا باغ تباہ کیا تو وہ باغ والا اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، یہ سب کرنے کے بعد ہنالک الولایۃ للہ الحق، صحیح اتھارٹی، صحیح طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کے پاس ہے، جس کو چاہے دیتا ہے، جس سے چاہے لے لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس طاقت ہے، جس کا چاہے مال تباہ کر دیتا ہے، جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔
ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہترین ریوارڈ دینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہترین آؤٹ کم دینے والا ہے کہ بدلہ کس کا کیا ہو سکتا ہے۔ عقبہ کسی چیز کا بدلہ دینا، اللہ ہی اس کا آؤٹ کم دینے والے والا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں کوئی محنت کرے اس کا آؤٹ کم کون دینے والا ہے؟ ہم محنت کرتے ہیں، ہم استطاعت سے اس دنیا میں کوششیں کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمیں اس کے پھل جو ہیں دنیا میں دکھیں، ہماری کوششوں کے پھل دکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی دکھا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، آخرت کو اپنانے کے لیے کیا جائے۔ اور یہی صحابہ کا عمل تھا، یہی انبیاء کا عمل تھا کہ وہ یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت عطا کی ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرتے، اور ان کی عبادات میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اسی لیے میں واپس آپ کو امام حسن البصری کے بارے میں مثال دوں گا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو شک میں پڑ جاتے کہ یہ انسان بھی تھے یا نہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کو یہ بات کی خبر دے دی جاتی کہ ان کی کل ڈیتھ ہونے والی ہے تو ان کی نماز میں کوئی، ان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ایمان تھا صحابہ کا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی افضلیت کے بارے میں بات کی ہے، اور اسی لیے صحابہ کا ایک مقام ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیا جب کسی نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے اس طرح سے اسلام کو پروموٹ کیا اور آگے اس کی محنت کو آگے بڑھایا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اور اسی لیے جتنے بھی صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی یہ اہمیت ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی شرط ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی برا الفاظ کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سے محبت نہیں کی، ہمارے لیے کس طرح سے دعائیں نہیں کی، ہم ان کے لیے دنیا کو ان کے اوپر ہم ان کے کمپیریبل دنیا کو اہمیت دینا شروع کر دیں، ہم ان کو بھلا دیں، ان کی محنتوں کو بھلا دیں۔ ہمیں اس لیے قرآن پڑھنے کی توفیق دی گئی ہے، اور یہی بات ہمارا اصل مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے تم میں سے جو اس میں بہترین عمل کرتا ہے۔ اور یہی ہمارا اصل میسج ہے، جو کنکلوژن ہے، جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ میں واپس ریپیٹ کرتا چلوں، جو آج ہم نے باتیں کی ہیں، ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باغبانوں کی مثال ہمیں بیان کی، ہم نے کچھ احادیث بھی کوٹ کی تھیں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ میری امت کے کچھ لوگ یہود و نصارہ کی اتباع کریں گے، جس طرح سے ایک آدمی اتنا فالو کرتا ہے کسی چیز کو کہ ایک لیزرڈ کی ہول تک اس کو فالو کرتا ہے، کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہر قدم کے پیچھے چلتا ہے، اس کے ہر سٹیپ کو فالو کرتا ہے۔ میری امت کے بھی کچھ لوگ اس طرح سے کریں گے۔ صحابہ نے بولا اب یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو فالو کریں گے، اور صحابہ کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے؟ یہی لوگ ہیں جن کو اتباع کریں گے، انہی کی طور طریقوں پہ لوگ چلیں گے۔ اور اسی لیے مال کی ایک ایسی ہے جو کافر کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اسی لیے دو باغ کی مثال دی گئی کہ دو لوگوں کو باغ دیے گئے تھے، ایک کے پاس دو باغ تھے، اس کے پاس خوب ایسٹس تھے، خوب کھجور کے درخت تھے، اور خوب اس کے پاس جو ہے گریپس کے تھے، کیونکہ گریپس کے درخت بڑے ایک امپورٹنٹ پلانٹ سمجھا جاتا ہے، اس کی جو پروڈکشن خوب اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے آگے بیان کیا گیا کہ کس طرح سے ہم نے اس کے بیچ میں بھی اس کو زراعت دی تھی، اس کے اندر پروڈکشن دی تھی، اور دونوں پروڈیوس کرتے تھے، کھلتا الجنتین آتت اکلھا، کہ دونوں پروڈیوس کرتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور دونوں میں سے کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی تھی۔ فجرنا خلالہما نہرا، اس کے بیچ میں بھی نہر پھوٹ پڑی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا دیا اس کو کہ اس کے پاس آیا جا رہا ہے، اور پھر وہ اس نے اپنے دوست سے کہنا شروع کر دیا، انا اکثر منک مال و نفرا، میں تم سے مال میں، عزت میں، اولاد میں زیادہ ہوں۔ اس کے کہنے کی وجہ سے دوسرے کی فیلنگز ہرٹ ہوئیں۔ اس کے پارٹنر نے اس کو یاد دلایا کہ تم اپنی تخلیق کی طرف غور کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرو گے۔ اور اس نے بولا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اور پھر اس کا باغ تباہ ہو گیا، اور وہ اس کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہتا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہی چیز ہمیں کرنی چاہیے جب ہم کسی کی طرف، یہاں پہ ایک ایڈوائس ہے اور یاد دہانی ہے، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی کی خوبصورتی دیکھیے، کسی کے مال کی وہ دیکھیے، تو ہمیشہ یہ کہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ آپ کی نظر نہ لگے اس کو، آپ اس کو کہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ کسی کو بھی اچھا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اپنی نظر سے بچائیے، کیونکہ نظر ایک حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا کہ نظر لگتی ہے، اور اگر یہ ایسی چیز ہے اگر قدر ہو تو اس کے اندر بھی تبدیلی کر دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اور ہم جب بھی کسی کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو کہیں
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. فیس بک پہ ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اپنی لائف کو ڈالتے ہیں, تو ہم کسی کو دیکھ کے حسد نہ کریں, بولے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور پھر اس کے مال کا یہ حالت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جب مال کو تباہ کر دیا, ایسی ہوا بھیجی, فلیٹ ہو گیا اس کی زمین, وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور بالکل اس کو کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا. اور وہ اس نے اپنی ریگریٹ شو کی اور کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتا ہے, جس سے چاہے لے لیتا ہے. ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ, اللہ ہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور اللہ ہی بہترین جو ہے آؤٹ کم نکالنے والا ہے اور بدلہ دینے والا ہے. ہم یہاں پہ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا, جو ہم نے سنا, ہم نے اس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دل قرآن کے ساتھ جوڑ دے, قرآن ہمارے سکون کا ذریعہ بنے, قرآن ہمارے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنے, اور قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے, ہمیں علم میں بڑھانے کے لیے ہمارے لیے ثابت ہو. بارک اللہ لی و لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.